نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے، بالخصوص بڑے حضرات کے لیے، یا جو بھی بڑا ہے اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ دکاندار ہو اس کے ماتحت نوکر ہوں، خواہ آقا ہو اس کے ماتحت غلام ہوں، خواہ شوہر ہو اس کے ماتحت بیوی بچے ہوں، خواہ حکمران ہو اس کے ماتحت رعایا ہو، خواہ کوئی بھی بڑا ٹھیکیدار ہو اس کے نیچے لیبر ہو، یہ موضوع سب کے متعلقہ ہے۔ اور بالخصوص جو حکمران ہیں ان کے پاس جو رعایا کا مال و دولت ہے، خواہ وہ پاکستان کے کسی شعبے کے ٹیکس کی صورت میں ہے، جی کہیں بھی کوئی ٹیکس کا ہے، کہیں کوئی کسی طریقے سے انہوں نے مطلب رعایا کا پیسہ لیا ہے، اب حکمرانوں کے پاس وہ امانت ہے، اس کو وہ رعایا پر خرچ کریں اور اپنے اوپر بالکل وہ خرچ نہیں کریں گے، اور اگر اپنے اوپر خرچ کریں گے تو پھر ضروری ہے کہ وہ ایک پوری رعایا جو ہے ورلڈ پورا جو جہاں جہاں وہ حکمرانی کر رہے ہیں اس لحاظ سے وہ ان کی پوری دنیا ہے، ان سے وہ اجازت لیں گے پھر استعمال کریں گے۔ اس موضوع پر ہم چند احادیث امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی پر کوئی بات اثر کر جائے اور اس کی آخرت بن جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں کا جو مال بیت المال میں جمع ہے، میں اس کو استعمال کرنے میں ایک یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ یعنی یتیم کا مال اگر کسی کے پاس ہے، اگر ضرورت ہو اس کو تو وہ استعمال کرتا ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو اس سے بچتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسی طرح ہی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، فرمایا کہ اگر کوئی امیر ہو تو اس کو تو بچنا چاہیے اس یتیم کے مال کے استعمال کرنے سے، اور اگر کوئی محتاج ہو تو وہ ضرورت کا استعمال کر لے۔ غرب کے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی جو زندگی ہے، بہت اس کا ایک ایک لمحہ اہل اسلام کے لیے، بالخصوص حکمرانوں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے باعث عبرت و نصیحت ہے۔ دیکھیں امیر حضرت براء ابن معرور، ایک ہیں حضرت براء ابن عازب، یہ دوسرے صحابی ہیں۔ حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کو آپ بیمار ہو گئے، اور بیماری کا علاج بھی جو ہے اطباء نے، حکمرانوں نے شہد بتایا، اور شہد موجود تھا لیکن بیت المال میں تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے خود بخود اس شہد کو لے کر استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اس شہد کو لا کر مسجد کے اندر آپ تشریف لائے اور ممبر کے اوپر جو ہے اس کو رکھ دیا، اور فرمایا، مسلمانوں سارے تم موجود ہو، میری بیماری ایسی ہے کہ اس کا علاج اس شہد میں ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں شہد کو استعمال کروں اپنی ذات پر، اور اگر تمہاری اجازت نہ ہو تو میری ذات پر اس شہد کو استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ساری رعایا نے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دی، آپ نے پھر وہ شہد اپنے لیے استعمال کیا اور اپنے لیے اس کا استعمال پھر حلال سمجھا۔ دیکھیں حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روم کا قاصد حضرت فاروق اعظم کے دور حکومت میں آیا، اور آپ کی جو اہلیہ تھی انہوں نے 1 درہم ادھار لے کر شیشی کے اندر عطر ڈال کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بھیج دیا قاصد کو کہ یہ روم کا جو بادشاہ ہے اس کی بیوی کو یہ گفٹ دے دینا، ہدیہ دے دینا۔ چنانچہ جب انہوں نے وہ عطر کا ہدیہ دیا تو عطر شیشی سے نکال کر جو روم کی وائف تھی انہوں نے کیا کیا، جواہرات سے اس ساری شیشی کو بھر ڈالا۔ جب وہ شیشی جواہرات سے بھری ہوئی حضرت فاروق اعظم کی اہلیہ محترمہ کے پاس آئی تو انہوں نے اس کو دیکھا، ابھی نکال کر بستر کے اوپر رکھا تھا، اس دوران حضرت فاروق اعظم اوپر سے آ گئے۔ بیوی نے سارا ماجرا حضرت فاروق اعظم کو سنایا، اور آپ نے پھر اس کو بیچ کر، جواہرات کو بیچ کر، صرف آپ نے جو 1 درہم کی ادھار جو ہے وہ عطر کی شیشی لی تھی وہ آپ کو دیا اپنی بیوی کو، اور باقی سارے کا سارا بیت المال میں جمع کرا دیا۔ دیکھیں یہ ہے انصاف، اور اسے کہتے ہیں عدل و انصاف کی جو ہے وہ حکومت۔ مزید دیکھیں حضرت فاروق اعظم کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اونٹنیاں خریدی اور وہ بیت المال کے
جو ہے وہ چراگاہ میں اس کو چراتے تھے، اور ایک دن وہ آیا کہ اس کو ان منڈی میں لے آئے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب منڈی میں جیسے باقی لوگ نفع کماتے ہیں، پرافٹ کماتے ہیں، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی میں لے آئے۔ اس سے پہلے لوگ دیکھتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی فاروق اعظم کا بیٹا ہے، ان کی شہزادہ ہیں، جی آؤ جی پانی ڈالتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، چارہ کھلاتے ہیں، جی یوں لوگ کر کے۔ حضرت فاروق اعظم نے منڈی میں دیکھ لیا، فرمایا عبداللہ ابن عمر یہ کیا کیا عبداللہ؟ کہ عرض کی والد گرامی یہ اونٹنی ہیں، بیت المال کی چراگاہ میں چلاتا رہوں، کچھ مجھے پرافٹ نفع مل جائے گی۔ فرمایا اس کی تمہارے ساتھ لوگ اس لیے جو ہے نا وہ رعایت کرتے رہے کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، پانی پلاتے رہے، آگے جو ہے وہ چارہ ڈالتے رہے، تو بیٹا اب ان کو بیچو۔ جب بیچا تو فرمایا کہ جتنی کی یہ تمہاری قیمت کی تم نے لی تھی اتنی قیمت تم لے لو اور باقی سارے بیت المال میں جمع کرا دو۔ یہ خاندان انصاف تھا اور انصاف کا پیکر تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جو حکومت گزاری، آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے حکمرانوں کے لیے، رعایا کے لیے وہ بہترین جو ہے وہ مشعل ہدایت ہے۔ اللہ کریم ہمارے حکمرانوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں پر رحم کر کے عدل و انصاف کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔